تو اس بات کی وضاحت ابتدائی میں کر دی جائے کہ اکثر اوقات ہر منگل کو ہونے والے اس تاریخ رسالت اور سیرت پیغمبر کے درس میں کچھ مجالس بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ولادت معصوم کی تاریخ ہوتی ہے، بعض اوقات شہادت کی تاریخ ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی برادر ایمانی کی جانب سے منعقد کی جانے والی کوئی مجلس۔ لیکن چونکہ گزشتہ 5 سال سے مسلسل ایک عنوان چل رہا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی گفتگو ہو، کیسا ہی موقع ہو، ہم اپنے موضوع پہ اور مسلسل موضوع پہ قائم رہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ آج 71ویں تقریر ہے، 70 تقریریں اس سے پہلے ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ہم سیرت رسول خدا کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے بالکل درمیان موضوع میں ہیں، اور بات ہو رہی تھی جنگ بدر کی۔ ولادت رسول سے لے کے جنگ بدر تک کے حالات گزشتہ 70 تقاریر میں آ چکے ہیں۔ جنگ بدر یا بدر کا میدان پروردگار عالم کے 2 وعدوں کے پورا ہونے کا مقام بھی ثابت ہوا۔ ایک وعدہ قرآن کریم کے 29ویں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں ہوا، اور دوسرا وعدہ سورہ عنکبوت کے فوراً بعد جو سورہ روم آ رہا اس کی ابتدائی آیتوں میں ہوا۔ یہ دونوں وعدے میدان بدر میں پورے ہو رہے ہیں۔ پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے اور دین کی خاطر کوئی کوشش کرتے، وسائل کتنے ہی کم ہوں، ظاہری اعتبار سے کتنے ہی کمزور ہوں، دشمنوں کا کتنا ہی زیادہ غلبہ کیوں نہ ہو، لنہدینہم سبلنا، ان کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی میں جب ایک ایسا موقع آ گیا کہ بظاہر یہ محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں کے قدم کہیں اکھڑ نہ جائیں، تو عین اسی موقع پہ پروردگار نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور 5000 ملائکہ کی ایک فوج کو بھیجا گیا۔ لیکن اس ملائکہ کے آنے کا طریقہ کار تاریخوں میں کچھ یہ لکھا ہے کہ جس وقت بدر کے میدان میں ابتدائی معرکہ ہوا، قریش مکہ سے 3 سردار نکل کے آئے۔ ان کے مقابلے میں پیغمبر اسلام نے اسلامی لشکر سے امیر المومنین جناب حمزہ ابو عبیدہ ابن حارث کو بھیجا، اور مولا کی تلوار سے تینوں کے تینوں یہ کافر واصل جہنم ہوئے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل پکارا کہ آگے بڑھ کے ایک دم سے لشکر اسلامی پہ حملہ کر دو۔ پہلا مقابلہ انفرادی تھا، لیکن 3 بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد کفار کے لشکر کی ہمت ٹوٹنے لگی، اور ابو جہل نے یہی دیکھا کہ اگر اسی طرح سے ایک آدمی کا ایک آدمی سے مقابلہ رہے گا تو ہمیں شکست سے فاش ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنے پورے لشکر کو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنے کا حکم دیتا، لیکن اس کے باوجود مسلمان غالب آتے چلے گئے۔ تو عین یہی وقت تھا کہ جب شیطان بدر کے قریب جو قبیلہ رہتا تھا اس کے سردار کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ اپنا ایک بڑا لشکر لے کے آیا۔ ایک دم سے جو اتنا بڑا لشکر میدان بدر میں پہنچا تو اب مسلمان حوصلہ ہارنے لگے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے۔ عین اس وقت وہی نازل ہوئی جس کے نتیجے میں جناب جبرائیل و میکائیل 5000 ملائکہ کے لشکر کو لے کے میدان بدر میں آ رہے۔ جیسے ہی شیطان نے جبرائیل کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ وہ گھبرا کے بھاگا۔ تاریخوں میں لکھا کہ منبہ ابن حجاج جو کافروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، اور جو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شیطان، اب وہ شیطانی شکل میں نہیں، ایک سردار قبیلہ سراقہ کی شکل میں ہے، اس نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے علم کو اپنے ہاتھ سے پھینکا اور وہ میدان سے بھاگا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی، اس منبہ بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ شیطان بھاگ رہا، تو وہ پیچھے گیا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگا اور کہا کہ تمہارے حوصلہ دلانے، تمہارے ہمت دلانے سے تو ہم لڑ رہے اور تم عین وقت سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے۔ اس وقت شیطان نے جو جواب دیا وہ قرآن نے سورہ انفال میں نقل کر دیا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، وانی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، ان اللہ شدید العقاب، اللہ
جب بدلہ لیتا ہے تو اللہ کا عذاب اور اللہ کا عقاب بڑا سخت ہوتا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو جنگ بدر کے موقع پہ شیطان کی زبان پہ جاری ہوئے. خصوصاً یہ ٹکڑا کہ انی ارا ما لا ترون، میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. یہ کہہ کہ شیطان تو فرار اختیار کرتا ہے میدان سے. اور ملائکہ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں ہیں. قرآن کی آیت تو بالکل واضح آیت قرآنی کے آنے کے بعد اب کسی مسلمان کے پاس شک کی گنجائش نہیں. لیکن اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں بہت سے لوگوں کی گواہی موجود ہے کہ ایک دم سے ہم نے میدان بدر میں سفید رنگوں کی سفید گھوڑوں کے سوار کچھ انتہائی طویل قامت سپاہیوں کو اپنے درمیان لڑتے ہوئے دیکھا. تو جناب صہیب کی یہ روایت ہے کہ میدان بدر میں جب جنگ ہو رہی اور گھمسان کی جنگ ہو رہی اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے درمیان پہنچ چکے ہوں، یعنی انسان کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہو، اس وقت یہ مناظر دیکھنا بہت مشکل ہوتا. لیکن اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ جناب صہیب نے یہ کہا کہ میدان بدر میں نے کئی تلواروں کو خود بخود چلتے ہوئے دیکھا اور کئی سروں کو خود بخود کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا. تلوار چل رہی ہے، تلوار کا چلانے والا نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ابو بردہ کی گواہی، ابو بردہ 3 کافروں کے پیچھے لگے، 2 کی گردنوں کو انہوں نے کاٹا، تیسرے کی گردن خود بخود کٹ کے گری. وہ تینوں کٹے ہوئے سر لے کے رسول کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول، یہ 2 کافروں کی گردن پہ تو میں نے تلوار چلائی، مگر پتہ نہیں کہ تیسرے کا سر کیسے کٹ کے گر گیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ ملائکہ تھے جو تمہارے ساتھ ان کفار مکہ کو قتل کر رہے ہیں. قبیلہ بنو غفار کے یہ وہی قبیلہ ہے جس سے جناب ابو ذر کا تعلق ہے. اس قبیلے کے ایک نوجوان کا کہنا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا تھا جب ہم لوگ کافر تھے. میں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی، اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ آؤ پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ جب جنگ ختم ہو رہی اور ایک فریق بھاگ رہا، ابھی تو ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی. جب تم کسی فریق کو بھاگتے ہوئے دیکھو تو آگے بڑھ کے اس کے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کے لوٹ مار کرنا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کا قبیلہ اس کا اصل پیشہ ہی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار تھا. چنانچہ یہ 2 نوجوان کہہ رہے ہیں ان کو کسی سے نہ کوئی ہمدردی ہے نہ کسی سے ان کا تعلق ہے کہ ہمیں تو اپنا پرانا کام کرنا ہے، کونے میں کھڑے ہو جاؤ، جو ہارنے لگے آگے بڑھ کے اس کے مال کے اوپر حملہ کر دینا اور لوٹ کے لے جانا. میں کھڑا ہو گیا اپنے چچا زاد بھائی کے قریب کہ اتنے میں ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ میرے قریب سے بہت بڑا لشکر گزر رہا اور آواز آ رہی ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو. ایسی ہیبتناک آوازیں اور گھوڑوں کی آواز، جبکہ دائیں بائیں نظر کچھ نہیں آ رہا کہ میرا چچا زاد بھائی تو خوف اور دہشت کی وجہ سے وہیں گر کے ہلاک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا، اور میں ڈر کے مارے آگے بڑھا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا اور اسی واقعے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ خود پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس اور مولائے کائنات کے بڑے بھائی جناب عقیل، مسلم ابن عقیل کے والد، آپ سن چکے ہیں 2 ہفتے پہلے کہ یہ جنگ بدر میں مکے والوں کے لشکر میں شامل تھے. جب جنگ کے بعد ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور پیغمبر کے سامنے یہ لوگ پہنچے تو جناب عباس نے ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا. یہ سن کے وہ نوجوان جو جناب عباس کو میدان سے گرفتار کر کے لایا وہ ایک مرتبہ احتجاج کرنے لگا، چیخ اٹھا، اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں عباس، میں نے اتنی محنتوں کے ساتھ ان کو گرفتار کیا. عباس نے پلٹ کے کہا کہ تم میرے قریب آ کے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تمہیں کیا پتا کہ ایک سفید رنگ کے اور طویل قد و قامت کے نوجوان نے آ کے مجھے پکڑا، جب میں گرفتار ہو چکا تھا تو تم نے آ کے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا. پیغمبر اسلام مسکرائے اور اس انصاری نوجوان سے کہا کہ میرے چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کو گرفتار کر بھی نہیں سکتے تھے، یہ ایک فرشتہ تھا جس نے ان کو گرفتار کیا اور تمہاری مدد کی تاکہ تم ان کو پکڑ کے یہاں لے کے آ جاؤ. یہ جناب عباس کی اپنی گواہی. اس کے علاوہ اس میدان بدر میں صاحب نامی ایک کافر گرفتار ہوا جو بعد میں اسلام لے آئے. وہ اپنی گرفتاری کے حالات میں یہ بتا رہا. یہ سارے واقعات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کے جو جدید مورخین وہ قرآن کی آیت کی تعبیر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے وغیرہ کچھ نہیں آئے تھے، لیکن نہ صرف یہ کہ نفس قرآنی سے یہ ثابت ہے بلکہ تاریخی واقعات سے بھی یہ ثابت ہے. صاحب ایک ایسے کافر کے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور پیغمبر کے صحابیوں میں شامل ہوئے حضرت صاحب، وہ یہ فرماتے
کہ میں میدان جنگ میں لڑنے آیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل و صورت کا انسان، جیسی شکل و صورت عرب میں نہیں پائی جاتی، وہ آگے بڑھ کے آتا، مجھے پکڑتا، رسیوں سے باندھ کے زمین پہ ڈال کے چلا جاتا، اور بعد میں جس وقت میدان بدر میں لڑائی ختم ہونے کے بعد زخمیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت ایک مسلمان نے مجھے دیکھ کے رسول تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ایک گواہی، آخری گواہی وہ جو اس اعتبار سے بڑی اہم کہ مکے کے اندر دی گئی، ویسے تو واقعات بہت سارے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان بدر میں فرشتے آئے، ایک آخری گواہی اور سن لیجیے اور میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں۔ خیر، ابو رافع یہ پیغمبر اسلام کے غلام، بعد میں مولا کائنات کے غلام بنے، بیت المال ان کی نگرانی میں مولا کائنات میں دیا، اور انہوں نے مولا کی زکات کے عنوان کی حدیثوں کو لکھا اور ایک کتاب کی صورت میں جو مسلمانوں کی سب سے پہلی کتابوں میں سے ایک ہے جمع کیا۔ یہ ابو رافع اصل میں پیغمبر اسلام کے چچا جو لڑائی میں آئے ان کے غلام ہیں اور بہت بوڑھے تھے، تو یہ مکے میں رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ خود مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ جناب عباس رسول خدا کے چچا وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ خصوصاً جناب عباس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کاروباری آدمی تھے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے قرضہ دے رکھا تھا، اگر پتہ چل جاتا کہ یہ اسلام لے آئیں تو جو کافر تھے وہ ان کا قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دیتے، چنانچہ جناب عباس بھی اپنا اسلام چھپائے ہوئے۔ ابو رافع تو غلام ہونے کی وجہ سے مجبور، جناب عباس رسول خدا کے چچا اپنے کاروباری مصلحتوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے۔ جناب عباس کی بیوی ام الفضل پیغمبر اسلام کی چچی، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور اپنے اسلام کو چھپائی ہوئی۔ ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کا لشکر بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے گیا، اس کے بعد واپس پلٹ کے آیا۔ جب واپس پلٹ کے آیا تو مکے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ اچھا، اب بظاہر تو ہم لوگ بھی غمگین تھے لیکن دل میں بہت خوشی منا رہے تھے۔ میرا کام یہ تھا کہ میں تیر بناتا تھا، مکے میں میری تیر بنانے کی دکان تھی، میرا کام یہ تھا، اور تیر بنانے کے لیے چھوٹی سی کوٹری زمزم کے کنویں کے برابر میرے لیے میرے آقا عباس نے خرید کے دے رکھی تھی۔ چنانچہ میں اپنے دستور کے مطابق زمزم کے کنویں کے قریب اپنی کوٹری میں تیر بنا رہا ہوں کہ اتنے میں میری مالکن ام الفضل بھی آ گئی، وہ تو اسلام لا چکی، اور ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اب یہ بالکل تنہائی ہے، چنانچہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا کافروں کو شکست ہوئی، بڑے بڑے کافر مارے گئے اور مسلمان جیتے۔ اتنے میں ابو لہب بھی جو پیغمبر اسلام کا ایک چچا ہوا، اس اعتبار سے جناب ام الفضل کا جیٹ یا دیور جو بھی رشتہ، بہرحال روایتوں کے مطابق جیٹ، کیونکہ ابو لہب عمر میں سب سے زیادہ تھا، لیکن اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا جب کہ یہ واقعہ، اور اس کے پاؤں کو بیماری کی وجہ سے اس کے پاؤں میں لنگڑا پن آ چکا، بڑھاپے اور لنگڑے پن کی وجہ سے آہستہ چلتے چلتے آ کے کوٹری کے قریب بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ کوٹری زمزم کے کنویں سے ملی ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ اور زمزم کے کنویں کے درمیان فاصلہ ہی کچھ نہیں، یہ وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ ابو لہب پرانا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، سردار ہے بنی ہاشم کا، اس وقت جو بنی ہاشم مکے میں رہ گئے، چنانچہ اسے بیٹھا دیکھ اور کچھ دو دو چار چار کر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ ایسا کوئی بوڑھا اور اپنے معاشرے میں قابل احترام آدمی آ جائے تو لوگ آنے ہی لگتے۔ اچھا، اب یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ، اس لیے اہم ترین موضوع بدر کی لڑائی، یہاں کفار جمع ہو وہاں کے قصے چھڑ جاتے، چنانچہ یہاں بھی بدر کی لڑائی کا قصہ شروع ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا یارے کوئی جائے اور جا کر میرے بھتیجے کو بلا کے لائے۔ اب آپ کو معلوم ہے جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان 10 بیٹوں کی اپنی اولاد، بہت بڑا خاندان۔ بھتیجے سے اس کی مراد تھی جناب عبد المطلب کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں حارث کے سب سے بڑے بیٹے، یہ وہی بیٹے جو اپنے باپ کے ساتھ زمزم کا کنواں کھودنے میں شریک تھے۔ زمزم کا کنواں تو بند ہو گیا تھا، عبد المطلب نے کھودا، اور اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، تو باپ اور بیٹے کو زمزم کا کنواں کھودنے میں اتنی زحمت ہوئی کہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ پروردگارا اگر ایسا دن آ گیا کہ میرے 10 بیٹے اور جوان بیٹے ہو گئے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا، لیکن سب سے بڑے وہی حارث جن کو ساتھ لے کے کنواں کھودنے گئے۔ ان جناب حارث کے 2 بیٹے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ابو عبیدہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں پہلا مقابلہ کیا جناب حمزہ اور علی کے ساتھ مل کے،
اور دوسرا بیٹا جناب حارث کا ابو سفیان نام سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. دو ابو سفیان تاریخ میں مشہور، جن میں ایک پیغمبر اسلام کے چچازاد بھائی، سگے چچا کے بیٹے، بڑے چچا کے بیٹے، وہ ابو سفیان وہ مکے کے کافروں کی طرف سے مل کے گئے تھے. یعنی میدان بدر میں دو سگے بھائی ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے. دونوں کے دادا عبد المطلب، دونوں کے والد حارث. ایک ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے جنہیں شرف ملا پہلی لڑائی لڑنے کا، اور ایک کافروں کی طرف سے. تو ابو لہب وہ جناب حارث کا چھوٹا بھائی، اس نے کہا ارے کوئی جائے اور جا کر میرے بھتیجے کو بلا کے لائے. وہ تو خود بدر کے میدان میں تھا، وہ صحیح اطلاع دے گا. چنانچہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب کا پوتا جو ابو سفیان ہے اس کو بلایا گیا کہ تمہارے چچا تم کو بلا رہے ہیں. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا چچا کیا بات ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بیٹا تم تو خود بدر کے میدان میں تھے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار مارے گئے. یعنی دوسرے الفاظ میں ابو لہب کا تو جتنا بھی ساتھیوں کا گروہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. ابو جہل، امیہ ابن خلف، نوفل ابن قویل، جتنے بھی اس کے ساتھی، اس کے ہم عمر اور جتنے بھی اس جیسے سردار، ہوا کیا؟ ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے سردار مارے گئے؟ عام سپاہی تو بہت سی جنگوں میں مرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار بہت کم ہیں. یہ کیسے مر گئے؟ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب نے پہلے تو بدر کی لڑائی کی کیفیت بتائی، کس طرح جنگ شروع ہوئی یہ ہوا. اس کے بعد کہا کہ اگرچہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مرے اور اتنے سپاہی مرے، کہاں مسلمانوں میں 14 اور کہاں قریش میں 70، لیکن اس کے باوجود میں اپنے لشکر کو کوئی الزام نہیں دیتا ہوں. لوگ کیونکہ آخر کیوں تعداد میں بھی زیادہ، بڑے بڑے سردار بھی تمہارے ساتھ مارے بھی گئے، شکست کھا کے بھی آئے، پھر بھی الزام نہیں دیتا ہوں. وجہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ چچا بات دراصل یہ کہ اگر خالی مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے سفید یعنی گورے رنگ کے طویل قد والے لوگ کہاں سے نکل کے چلے آئے. ایک اتنا بڑا لشکر آ گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہ آنے والے نہ کسی تیر سے مرتے ہیں، نہ تلوار سے مرتے ہیں، نہ نیزے سے مرتے ہیں. جب ہمارے سپاہیوں نے دیکھا کہ ان سے تو ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے، بھائی جو مرے ہی نہیں اس سے کیا لڑائی، اس لیے ہمارے سپاہی بھاگے. اچھا ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ بے اختیار میری زبان سے نکل گئے، اگرچہ اب تک اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، لیکن جب یہ بات سنی تو بے اختیار میری زبان سے نکل گئے کہ یہ تو آسمان کے فرشتے تھے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اتنا سننا ابو لہب تو پہلے ہی بہت جلا بیٹھا اور غصے کے عالم میں، ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کھڑا ہو اور ابو رافع کے منہ پہ زور سے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تو ہمارے دشمنوں کی حمایت و تائید کر رہا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کے ابو لہب نے پھر حملہ کرنا چاہا، لیکن اب ابو لہب کی بھاوج یعنی جناب ام الفضل وہ خاتون وہ آگے بڑھے. انہوں نے وہی تیر بنانے کے جو آلات تھے میرے ہاتھ میں، اس میں لکڑی کا ایک بڑا سا ستون بھی تھا، ایک لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا بھی تھا، وہ اٹھا کے ابو لہب کے سامنے آ گئے اور کہا خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا. اس کا آقا یعنی جناب ام الفضل کے اپنے شوہر عباس وہ آج کل مسلمانوں کی قید میں، تو کیا تم نے اس کو بالکل بے یار و مددگار سمجھ لیا؟ خبردار جو کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ورنہ میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گی. ایک عورت اور ایسی قابل احترام عورت جب اس طرح سامنے آئی تو یہ لوگ ٹھنڈے پڑے. لیکن اس واقعے کا مطلب یہی کہ قریش مکہ بھی اس بات کو مان رہے. اب تک جو 3-4 گواہیاں تھیں یہ سب مسلمانوں کی تھیں کہ میدان جنگ میں فرشتے آئے تھے، لیکن یہ گواہی تو خود قریشیوں کی تھی کہ مسلمانوں سے تو ہم پھر بھی مقابلہ کر لیتے، یہ جو فرشتوں کا لشکر آ گیا اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اچھا علماء کرام یہاں پہ ایک بات اور لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب یہ سارے واقعات سن کر اور اپنی بھاوت جناب ام الفضل کی زبان سے اتنا سخت جملہ سن کے بڑبڑاتا ہوا گیا، بس یہ اس کی زندگی کا آخری ہفتہ. اسی ہفتے میں اسے چیچک کی ایک انتہائی بدترین قسم نکلی. چیچک عرب میں، اور عرب کیا آج سے 100-200 سال پہلے ساری دنیا میں چیچک ایک انتہائی منحوس بیماری سمجھی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے کے زمانے جاہلیت میں تو چیچک انتہائی قابل نفرت بیماری تھی. لیکن ابو لہب کو جو چیچک ہوئی یہ چیچک کی قسموں میں بھی سب سے بدترین قسم مانی جاتی تھی. چنانچہ اس بدترین چیچک میں ہی مبتلا ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی تکلیف اور اذیت کے عالم میں تڑپ تڑپ کے یہ مرا. اور ایسی خطرناک ترین چیچک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں. چنانچہ آخری زمانہ اس کا بھوک اور پیاس میں گزرا، کوئی پانی دینے کو تیار نہیں، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. وہ ابو لہب
جو پیغمبر اسلام کا کتنا بدترین مخالف بن رہا، اور پھر جب مر گیا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ قریب آ کے اس کے لاشے کو اٹھائے، ہر ایک ڈر رہا کہ کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ آ جائے۔ خیر جب مکے والوں نے بہت تانے دیے تو اس کے بیٹوں نے لکڑیوں کی مدد سے اپنے باپ کے لاشے کو اٹھایا، شہر کے باہر ایک جگہ لے جا کے پھینک دیا۔ اتنی ہمت بھی نہیں کہ اس کی قبر کھودے، لاشے کو تو چھپانا، چنانچہ اتنی کثرت کے ساتھ مٹی اور ڈھیلے اور پتھر اس کے لاشے پہ پھینکے کہ زمین کے اوپر ایک قسم کی قبر اس کی تیار ہو گئی۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ میرے زمانے تک وہ ٹیلا موجود تھا، جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ سے وہ ٹیلا پڑتا تھا جس کے نیچے ابو لہب کا یہ لاشا موجود ہے۔ قریش مکہ میں سے دو ایسے سردار کہ جن کو قبر تک نہ مل سکی، زمین کے اوپر ان کے لاشے کو دبا دیا گیا مٹی کے اندر، ایک ابو لہب جو مکے میں اور ایک امیہ ایک قطبہ سب سے پہلے جنگ بدر شروع کرنے والا، وہ میدان بدر میں۔ اب آئیے اس کا قصہ بھی سن لیں۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عتبہ ہندا کا باپ ہے، ہندا کا باپ، یعنی اس اعتبار سے عتبہ کا سگا بھائی، عتبہ کا بیٹا اور عتبہ کا نواسا، کیونکہ ہندا کا ایک بیٹا، ابو سفیان کا ایک بیٹا، حاکم شام کا بڑا بھائی حنظلہ، وہ بھی میدان بدر میں مارا گیا۔ پورا خاندان اس کا ختم ہوا، لیکن اس کا اپنا حال تو بہت برا ہوا۔ اس کے حال کی تفصیل سننے سے پہلے میدان بدر کے اوپر ایک نگاہ اور ڈال لیجیے کہ خیر مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ آئے، جس کی گواہی کافروں نے بھی دی میدان مکے میں واپس آ کر، اور مسلمان بھی گواہی دیتے پھر رہے کہ خود بخود تلواریں چل رہی، خود بخود گردنیں کٹ کے گر رہی۔ جس وقت وہ مرحلہ آیا کہ قریش مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ ایک مرتبہ میدان سے بھاگے، پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے سجدہ شکر انجام دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا، مکے کی سرزمین کا پہلا سجدہ شکر شب ہجرت مولا کائنات نے انجام دیا، جو تاریخ اسلام کا بھی پہلا سجدہ شکر، اور مدینے کا پہلا سجدہ شکر بدر کی لڑائی جب پیغمبر کو یہ اطلاع دی گئی کہ سارے کافر بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہو گیا ہے، پیغمبر نے سجدہ شکر انجام دیا۔ لیکن اس سجدہ شکر سے پہلے دو یا تین معجزات پیغمبر اسلام کی ذات سے بھی ظاہر ہوئے۔ ایک تو اللہ کا معجزہ کہ فرشتے بھیجے گئے، اور صرف بدر والوں کے لیے نہیں، اعلان ہو گیا کہ قیامت تک جو دین اسلام کے لیے کوشش کرے گا اس کی مدد ہماری ذمہ داری، یہ خدا کا وعدہ۔ اگر اسی جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنا شروع کریں جس جذبے کے ساتھ بدر والے میدان میں نکلے تھے، تو آج بھی ہمارے لیے فرشتے آ سکتے ہیں۔ اور ایران کا اسلامی انقلاب گواہ کہ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں کہ ظاہری اعتبار سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی کہ یہاں پہ تو کامیابی ناممکن ہے۔ وہ امریکہ کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا کہ مریخ اور مشتری کے آگے آج کل اس کے سیارے اور اس کے راکٹ جا رہے ہیں، لیکن سبق کے میدان میں کس طرح اس کے ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کے واصل جہنم ہوئے، اور کتنی ہی ایسی چیزیں جو بتا رہی کہ اللہ کے ملائکہ صرف بدر والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جو اتنی ہی پاک اور خالص نیت کے ساتھ دین کا کام کرنا شروع کرے، اللہ کے ملائکہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، چاہے اجتماعی کام ہو چاہے انفرادی کام ہو۔ سود کی نوکری حرام، ایک مرتبہ ہمت کرنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد دیکھیے کہ جس حلال کام میں ہاتھ ڈالیں گے خدا آپ کو کتنی برکت عطا کرتا۔ حجاب واجب، ایک مرتبہ ہمت کر کے کوئی عورت میدان میں نکل آئے، ساری مخالفتوں کے باوجود ایک مرحلہ آئے گا کہ اس کے اپنے خاندان والے خاموش ہوں گے اور وہ قابل احترام بنے گی۔ بس بدر جیسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر اس میدان بدر میں ملائکہ کے علاوہ بھی کچھ معجزات ہوئے۔ جناب عکاشہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی، ان کی تلوار میدان بدر میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے قریب جو درخت تھا اس کی شاخ توڑ کے ان کے ہاتھ میں دی، وہ شاخ تلوار بن گئی، اور نہ صرف یہ کہ بدر میں کام آئی بلکہ بدر کی لڑائی سے لے کر یہ حضرت ابو بکر کے زمانے تک زندہ رہے، تمام لڑائیوں میں اسی تلوار کو انہوں نے استعمال کیا جو درخت سے توڑ کے ایک شاخ کو تلوار بنا کے پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ جناب خبیب ایک ایسے صحابی ہیں میدان بدر سے کہ لڑائی کے دوران ایک ایسا تیر ان کی آنکھ میں لگا کہ ان کی آنکھ اپنے حلقے سے نکل کے آنکھ کا ڈھیلا لٹکنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے آنکھ کے اس ڈھیلے کو دوبارہ آنکھ کے حلقے میں رکھا، اپنا ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کی لڑائی کے بعد یہ کسی کو بتاتے بھی تھے کہ میری ایک آنکھ وہ ہے کہ جو باہر نکل کے دوبارہ دست رسالت سے اپنے حلقے میں گئی، تو غور سے دیکھنے کے باوجود بھی کوئی نہیں پہچان پاتا تھا کہ اس صحیح والی آنکھ کون سی ہے اور جسے پیغمبر نے ہاتھ لگایا ہے وہ آنکھ کون سی ہے۔ اسی طرح سے میدان بدر میں
معاذ نامی ایک صحابی جن کے ہاتھ سے ابو جہل واصل جہنم ہوا، واقعہ بھی آپ سنیں گے. تو جس وقت انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا تھا تو ابو جہل کا سگا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے ان پر پیچھے سے وار کر رہا تھا. چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹا تھا لیکن کھال نہیں کٹی، وہ ہڈی ٹوٹ گئی اور ہاتھ جدا ہو رہا تھا. پیغمبر اسلام نے دوبارہ ہاتھ کو ایک مرتبہ جمایا اور اپنا ہاتھ پھیرا. ان کا ہاتھ اتنا صحیح ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے تک تمام جنگوں میں انہوں نے بالکل صحیح اور سالم انسان کی حیثیت سے حصہ لیا. غرض یہ کہ پیغمبر کی ذات سے بھی بہت سے معجزے ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ فقط قریش مکہ ہارے ہی نہیں بلکہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بدر کے میدان میں واصل جہنم دیکھتے ہوئے یہاں سے بھاگ کے گئے. بدر کی لڑائی جو بڑے بڑے سردار مارے گئے ان میں سے 4 کا خصوصی تذکرہ، 3 کے تو حالات بھی ہیں، ایک کے بارے میں صرف پیغمبر کی دعا. ابو البختری. اچھا، بدر کی لڑائی میں نے 2 ہفتے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جو قریش کے 1000 آدمی آئے تھے، ان آنے والوں کی 3 قسمیں تھیں. ایک تو وہ تھے کہ جو بغض و عناد و دشمنی یا رسالت کے مجسمے تھے. ایک وہ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، زبردستی ان کو میدان میں لایا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا. اور ایک وہ تھے کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کے مسلمانوں پر کچھ احسانات تھے، مکے میں شریف لوگ تھے جو اتنے سخت دشمن نہیں تھے. پیغمبر اسلام نے لڑائی کے شروع میں کہہ دیا کہ جو لوگ زبردستی لائے گئے ہیں اور جو لوگ کافروں میں شریف ہیں ان کو قتل نہ کرنا، حتی الامکان ان کو محفوظ رکھنا. انہی میں ایک نام ابو البختری کا. ابو البختری یا ابو البختری یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جب دیمک نے معاہدے کو کاٹ لیا یا چاٹ لیا، وہ جو واقعہ ہے یا کھا لیا، اس سے پہلے 3 سال خاندان بنی ہاشم مکے کے باہر پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں زحمتوں میں مبتلا رہا. اور کیا حالت اور کیفیت تھی یہ آپ مجالس میں سنتے ہیں. ہمارے سلسلہ تقریر میں بھی 2 سال پہلے اس کا تذکرہ آ چکا. خیر بہرحال، تو جن آدمیوں نے آخر میں حصہ لیا تھا کہ یہ معاہدے کو ہمیں توڑ کے پھینک دینا، ایسا کون سا معاہدہ کہ ننھے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہیں اور ان کی بھی مدد نہ کی جائے. تو ان میں ابو البختری کا نام سب سے آگے. یہ آگے تھا کہ نہیں، یہ غلط معاہدہ، ہمیں اسے رد کرنا ہے اور نظر انداز کرنا. چنانچہ جب یہ میدان میں لڑنے کے لیے آیا تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ ابو البختری کو کوئی آدمی قتل نہ کرے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اسے زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. لڑائی شروع ہو گئی. مجزر ابن زیاد انصاری ایک صحابی. اب اتفاق یہ کہ دوران جنگ ان کا سامنا ابو البختری سے ہو گیا. انہوں نے ابو البختری کو دیکھا تو کہا کہ ہے ابو البختری، پیغمبر اسلام نے تیرا نام لے کے ہمیں منع کیا ہے کہ تجھے کوئی قتل نہ کرے، تو میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے واپس چلا جا. تیری جان بخشی کا حکم پیغمبر نے دیا. ابو البختری نے کہا لیکن جنادہ، اس کے بارے میں کیا حکم؟ جنادہ اس کا سگا بھانجا مکے سے اس کے ساتھ آیا ہے، اور جیسا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عرب میں اونٹ کے اوپر 1 آدمی نہیں بیٹھتا، 2 آدمی بیٹھتے ہیں تاکہ وہ جو توازن یا بیلنس ہے وہ خراب نہ ہونے پائے. لڑائی میں بھی 2 آدمی اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ اپنے سگے بھانجے کو، جس کا نام جنادہ، اس کی بہن کا بیٹا، اسے مکے سے اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے لایا تھا. اس وقت جب یہ وہ انصاری نوجوان مجزر ابو البختری سے بات کر رہے ہیں، جس کا بھانجا اس کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا ہوا، تو ابو البختری کہتا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو سن لیا، میرے بھانجے کے بارے میں کیا حکم؟ تو مجزر نے کہا کہ پیغمبر نے صرف تیرے بارے میں کہا، تیرے بھانجے کے بارے میں تو نہیں کہا، تو چلا جا، بھانجے کا مسئلہ میدان جنگ میں دیکھ لیا جائے گا. ابو البختری نے منع کیا، کہا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس حالت میں واپس جاؤں کہ عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو مصیبت میں پھنسا آیا. اسے بھی جانے دے تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. مجزر نے جب اس کا اصرار دیکھا تو مجبوراً آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اس سے مقابلہ کیا. ان کی تلوار سے ابو البختری مارا گیا. بعد جنگ یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول، اگر کہ آپ کے حکم کی مخالفت ہوگی لیکن اس کی وجہ یہ کہ جو خود ہی میدان سے جانے کو تیار نہ تھا. پیغمبر نے کہا خیر جو ہو گیا تو ہو گیا. ابو البختری یہ بھی سرداران مکہ میں سے ایک ہے، وہ اس طرح سے مرا. سرداران مکہ میں دوسرا ہے امیہ ابن خلف. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو جناب بلال حبشی پہ ظلم کرتا. بلال کے مظالم تو آپ نے سنے کہ جلتی ریتی پر لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا، گلے میں رسی باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور گھسیٹا جاتا.
جانور کی پچھلی ٹانگوں میں بلال کو باندھ کے جانور کو دوڑایا جاتا، لیکن احد احد اللہ ایک کے علاوہ بلال کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا. تو بلال کا آقا امیہ ابن خلف تھا، اور جب تک بلال آزاد نہیں ہوئے ان پر سارے مظالم امیہ ابن خلف نے ڈھائے تھے. امیہ ابن خلف اس میدان میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا. اس کے دو بیٹے، ایک مکے میں ہے جس کا نام صفوان، اور ایک جنگ بدر میں ہے جس کا نام علی. علی اس کا بیٹا ہے، علی ابن امیہ، اور خود یہ امیہ ابن خلف. اچھا، لشکر اسلامی ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف. یہ وہی صحابی کہ جنہیں حضرت عمر نے وقت آخر 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی، آخر میں یہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے. عبد الرحمن ابن عوف یہ ایک مکے کے باشندے ہیں. ان کا اور امیہ ابن خلف کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر عبد الرحمن کبھی مکے میں آئیں گے تو امیہ مکے والا ہے، وہ ان کو پوری حمایت اور پناہ مہیا کرے گا، اور اگر امیہ کبھی مدینے میں آیا تو عبد الرحمن امیہ کو پوری حمایت، پوری مدد، پوری پناہ، پورا شیلٹر دیں گے. یہ دونوں میں ایک معاہدہ. اچھا، اب عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے کہ مکے میں میری اور امیہ کی بہت پرانی دوستی تھی. اسلام لانے سے پہلے میرا نام تھا عبد عمر. عمر عربوں کے خود کا نام، عبد عمر یعنی عمر کا بندہ. جب میں اسلام لے کے آیا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ نام غلط ہے، اپنا نام بدلو. چنانچہ میرا نام پیغمبر نے خود عبد الرحمن رکھا، عمر کا بندہ نہیں، رحمان کا بندہ. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کہلائے. لیکن میرے دوست امیہ کو یہ نام پسند نہیں آیا. جب اسے یہ اطلاع ملی تو وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے عبد عمر میری بات سنو. جب میرا نام بدلا تھا تو میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی مجھے پرانے کافرانہ نام سے پکارے گا تو میں اس کو جواب بھی نہیں دوں گا. چنانچہ میں نے اپنے گہرے دوست کو جواب دینے سے انکار کر دیا. دوبارہ اس نے پکارا، پھر میں نے جواب نہیں دیا. میرے قریب آ کے شانے کو جھنجھوڑتا کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے جواب نہیں دے رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا نام وہ نہیں ہے جو تو لے رہا، میرا نام عبد الرحمن، میں رحمان کا بندہ ہوں. ایک مرتبہ امیہ نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں کسی رحمان کو پہچانتا نہیں، میں تو اسی عمر کو جانتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا لیکن میں کسی عبد عمر کو نہیں جانتا ہوں، میرا نام تو عبد الرحمن. تو آخر امیہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ کوئی تمہارا ایک دوسرا نام رکھ لیں، تیسرا نام، تاکہ جب مجھے تم سے بات کرنا ہو میں تو عبد الرحمن نہیں کہہ سکتا، میں وہ نام لے لیا کروں. بتاؤ تمہارا تیسرا نام کیا رکھیں؟ میں نے امیہ سے کہا میرا دوست ہے بلال کا آقا کہ تم ہی کوئی نام رکھو. اس نے کہا اچھا چلو عبد الہ. ایک تو ہمارے یہاں عبداللہ ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اور ایک ہے عبد الہ جو لا الہ ہم کلمے میں کہتے ہیں، معبود کا بندہ. یہ نام مجھے بھی پسند آ گیا تو یہ بات طے ہو گئی کہ عبد عمر کے نام سے وہ مجھے پکارے گا میں جواب نہیں دوں گا، عبد الہ کے نام سے پکارے گا میں جواب دوں گا. خیر یہ بات طے ہو گئی. میدان بدر کے اندر جب کفار بھاگنے لگے تو اس وقت تو میں بھی مال غنیمت جمع کرنے لگا. اور ایک وقت وہ آیا، اچھا عرب میں زرہ بختر یہ بہت قیمتی چیز ہے، زرہ جو پورے جسم پہ پہنی جاتی ہے. چنانچہ جب یہ کفار مکہ بھاگے تو میں میدان جہاد میں سے، میدان بدر میں سے زرہ جمع کرنے لگا. اتنی زرہ میرے ہاتھ میں آ گئی کہ میرے ہاتھ بھر گئے اور گنجائش نہ رہی. اب میں چلا واپس کہ یہ مال غنیمت کہیں پہ جمع کر کے آ جاؤں. ادھر امیہ ابن خلف جب جنگ زیادہ تیز دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس میں تو جان جائے گی، اپنے بیٹے کو لیا اور ایک پہاڑی پہ جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ بالکل دونوں طرف سے بچ جائے. لیکن ڈر رہا تھا کہ مسلمان تو چاروں طرف ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرا مکے کا دوست جس کا مجھ سے ایگریمنٹ ہے کہ وہ مدینے میں میرا ساتھ دے، وہ میرے قریب سے جا رہا. تو ایک مرتبہ عبد الرحمن کہتے کہ میرے کان میں آواز آئی امیہ سے جو پکار کے کہہ رہا کہ اے عبد عمر ادھر آؤ. میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قریب کی پہاڑی پر یعنی چھوٹا سا ٹیلا میرا دوست امیہ اور اس کا بیٹا کھڑا. لیکن میں رک تو گیا، آگے نہیں بڑھا. وہ سمجھ گیا کہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا. اس نے اب میرا نام بدل دیا، پہلے تو عبد عمر کہہ کے بلایا تھا. کہا اچھا اے عبد الہ یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک کام. جب اس نے یہ کہا تو اب میں اس کے قریب گیا کیونکہ ہمارا اس کا معاہدہ کہ جب بھی عبد الہ کہے گا میں جاؤں گا. میں قریب پہنچا اس کی. کیا بات؟ کہا کہ دیکھو اس وقت اتنی بری صورت حال، میں مرنا نہیں چاہتا، میرا تمہارا ایک معاہدہ ہے تو مجھے بچا لو. میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بچانے جاتا ہوں تو مجھے یہ زرہ جو میں نے مال غنیمت جمع کیا یہ چھوڑنا پڑے. اس نے کہا میری تیری پرانی دوستی
پرانے تعلقات ہے، ایک معاہدہ بھی ہے، چھوڑو اسے، اپنے دوست کی جان بچاؤ۔ چنانچہ میں نے باطل ناخواستہ مال غنیمت ایک طرف رکھا، آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے امیہ کا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بیٹے علی کا بازو تھاما اور ان کو لے کے کھڑا ہو گئے۔ جب کوئی میرے قریب سے مسلمان گزرے اور یہ دیکھے کہ میں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے تو وہ آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا قانون کہ اگر ایک مسلمان کسی کو پناہ دے تو دوسرے مسلمان اس سے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اور بہت سارے مسلمان گزر گئے۔ جب بدر کی لڑائی میں اکثریت انصار کے لوگ ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ تو مکے والوں کو پہچانتے بھی نہیں، لیکن پھر اتفاق سے بلال حبشی وہاں سے گزرے۔ بلال اور اپنے آقا کو نہ پہچانے، اور ایسا ظالم آقا جس نے مذاق بھی بلال کو اڑایا، مظالم بھی بلال کو پہنچا ہے اور تانے بھی بلال حبشی کو۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا کہ میرا وہ آقا یہاں پہ کھڑا ہے جو مکے میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا، ایک مرتبہ گھبرا کے آواز دی، کیا ہے مسلمانوں تم کن کے پیچھے ہو، ادھر آ جاؤ۔ کافروں کا سردار راس الکفر، جو کفر کی جڑ ہے، وہ تو یہاں محفوظ کھڑا ہوا۔ یہ جو بلال کی آواز بلند ہوئی، بلال کو عام صحابی تو ہے نہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے 4 5 10 انصاری نوجوان دوڑ کے آئے، بلال کیا مسئلہ، تم کیوں آواز دے رہے؟ کہا کہ پہچانتے ہو جو امیہ ابن خلف جس نے مجھ کو اور دوسرے مسلمانوں کو وقت آہد کہنے کے اوپر حد سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اب بلال کی اتنی بات مسلمانوں کے لیے کافی، بلال کا حکم چلتا ہے مسلمانوں پر۔ چنانچہ دوڑ کے آئی انصاری نوجوان اور امیہ ابن خلف کو گھیرے میں لیا۔ عبد الرحمان ابن عوف چیخے، ارے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے میں نے اپنی پناہ میں لیا ہوا۔ لیکن بلال کا حکم آنے کے بعد اب کوئی مسلمان تیار نہیں، اتنے بدترین اور سخت ترین کافر کو زندہ چھوڑنے پر۔ چنانچہ دوڑے ہی عبد الرحمان ابن عوف کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو بچاؤں، چنانچہ ان کو اپنی پشت پر لیا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف بھاگ دوڑ کر کے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تو پتا کہ کوئی مسلمان میرے سینے پہ نیزہ یا تیر یا تلوار نہیں چلائے گا، لیکن مہاراج 2 آدمیوں کو ایک آدمی کہاں تک بچا؟ ایک مرتبہ موقع ملا ان انصاری نوجوانوں اور گھسیٹ کے امیہ کے بیٹے کو نکالا اور اس کی گردن کے اوپر تلوار چلائی۔ باپ نے اپنے سامنے بیٹے کو مرتا دیکھا، ایک مرتبہ چیخا، آئے میرا بیٹا، لیکن اتنی دیر میں وہ واصل جہنم ہو چکا۔ عبد الرحمان ابن عوف کہتے کہ اب مجھے اصل آدمی کی فکر پڑی کیونکہ میرا معاہدہ تو اسی سے تھا، اسے میں نے بچانا چاہا، لیکن انصاری نوجوانوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا۔ اب جو بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے دوڑ کے یہاں آ رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچ نہیں سکے گا امیہ۔ میں نے اسے زمین پہ گرایا، خود اس کے اوپر آندھا لیٹ گیا، چاروں طرف سے اسے چھپا لیا تاکہ پیچھے سے جو حملہ کرنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن میرا جسم چھوٹا تھا، اس کا جسم ذرا بڑا تھا۔ ایک انصاری نے اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے گھسیٹا اور میرے نیچے سے نکالا، اس کی گردن کے اوپر تلوار چلائی۔ اس کشمکش میں میرا ایک پاؤں بھی زخمی ہو گیا ایک مسلمان کی تلوار سے۔ میں نے کھڑے ہو کے بلال کو دیکھا، بلال تم نے اس وقت کتنی خرابی کی، یہ آدمی بھی گئے میرے ہاتھ سے اور جو مال غنیمت تھا وہ بھی گیا۔ میدان جنگ میں اس طرح مال تو نہیں رکھتا رہتا، وہ بھی گیا اور یہ بھی گیا۔ بلال نے کہا مگر تم بھی تو دیکھو کہ جو کافروں کے سخت ترین سردار ان کو تم اپنی حفاظت اور پناہ میں لے رہے ہو۔ امیہ ابن خلف اس طرح سے واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں میں ایک ابو جہل تھا۔ ابو جہل یہ تو خاص الخاص آدمی، بلکہ آپ سن چکے کہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بھی مصالحت کی گنجائش تھی اور امکان تھا کہ شاید مصالحت ہو جائے، لیکن ابو جہل کی وجہ سے مصالحت نہ ہو سکی۔ ابو جہل کے بارے میں پیغمبر شروع سے کہہ چکے، 2 آدمیوں کا خاص نام لیا، ایک نوفل کا اور ایک ابو جہل کا۔ یہ اور نوفل کا نام میدان جنگ میں لیا، ابو جہل کا نام جنگ ختم ہونے کے بعد لیا۔ وہ کس طرح سے؟ ابو جہل کے بارے میں حقیقت تو یہ ہے کہ تاریخ میں بھی کوئی بالکل معتبر روایت نہیں ہے کہ وہ کس طرح مارا گیا، بس یہ ہے کہ اس کا لاشا جنگ کے بعد ملا۔ جب جنگ ختم ہوئی پیغمبر کو ابو جہل کی فکر سب سے زیادہ تھی، کیونکہ جو مسلمان کسی کو مارتا تھا، واصل جہنم کرتا، اگر بڑا آدمی مرے تو فوراً آ کے رسول کو اطلاع دیتا، اللہ کے رسول ابو البختری مارا گیا، اللہ کے رسول امیہ مارا گیا۔ ابو جہل کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ اور جا کے کافروں کے لاشوں میں ابو جہل کو تلاش کرو اور دیکھو، اگر ابو جہل کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو ایک نشانی میں بتاتا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس کے گھٹنے کے نیچے ایک نشان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ نشانی آپ نے کیسے بتائی؟ تو کہا کہ بچپنے میں، اور جنہوں نے میری پوری 70 تقاریر سنی تو شاید سوائے میرے اور کسی نے پوری تقاریر نہ سنی ہو، لیکن اگر کسی نے پوری 70 تقاریر سنی تو اسے یاد ہوگا کہ ابو جہل پیغمبر اسلام کے بہت بچپنے سے مخالف تھا۔ یہ اسلام کے بعد کا مسئلہ نہیں،
بہت بچپنے سے دشمنی چلی آ رہی، خصوصاً جو رسول خدا کی جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، اس شادی کی تقریب اسلام سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کتنی بدتمیزی کی اور کیسے جناب حمزہ نے اسے گردن پکڑ کے وہاں سے باہر نکالا تھا، یہ بہت پرانا دشمن۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بچپنے میں ایک مرتبہ جب پیغمبر کی عمر بھی 6-7 سال کی ہوگی، یہ میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور بلا وجہ اس طرح بات شریر بچوں کی عادت ہوتی، بلا وجہ پریشان کرنے لگا۔ سنا کہ میں نے ایک مرتبہ اسے دھکا دیا، وہ اس طرح سے گرا کہ اس کے گھٹنے پہ ایک زخم پیدا ہو گیا اور وہاں سے لے کر اب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ پہچان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ زخم اسے آیا ہی اس لڑائی میں جو بچپنے میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی۔ بہرحال پیغمبر نے خاص نشانی دے کے لوگوں کو بھیجا اور بعد میں جب لوگ پہنچے تو پتا چلا کہ یہ اتنا سخت جان تھا کہ اس وقت تک اس کی جان نہیں نکلی، البتہ زخموں سے نڈھال زمین پہ گرا۔ اور یہ زخم کیسے پہنچے؟ اب تاریخ کہتی کہ جنگ کے دوران ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے معاذ۔ ایک معاذ تو وہ ہے جن کا واقعہ آپ نے شروع میں سنا کہ جن کا بازو کٹا تھا اور پیغمبر نے ٹھیک کر دیا۔ اتفاق سے 2 معاذ ہیں اور دونوں کے بازو کٹے، ایک کا بازو پیغمبر نے ٹھیک کیا، ایک پیغمبر تک آ ہی نہیں، ان کی بات سن لیجیے۔ معاذ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تو میں نے ایک مرتبہ میں قریش کے قریب سے گزرا جہاں پر قریش زیادہ تھا، ایک شور کی آواز سنی کہ قریش کے نوجوان ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ابو الحکم کا خیال رکھنا۔ اچھا، ابو جہل تو ہم لوگ کہتے ہیں، مکے والے تو اسے ابو الحکم کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ جو میں نے سنا تو میں نے سوچا اچھا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مجھے یاد آ گیا کہ سب سے بدترین دشمن یہاں پایا جاتا۔ میں ایک مرتبہ دیکھنے لگا، تلاش کرنے لگا اور مجھے ابو جہل نظر آ گیا جو اپنے ساتھیوں کو آرڈر دے رہا تھا، احکامات دے رہا تھا، ادھر جاؤ، یہاں دشمن زیادہ ہیں، اس طرف جا کے ان کا مقابلہ کرو۔ میں ایک مرتبہ آگے بڑھا اور تیزی سے میں نے تلوار چلائی، ابو جہل کے شانے پہ وہ تلوار پڑی اور وہ ایک مرتبہ زمین پہ گرا۔ باپ کو گرتا دیکھ کے اکرما جو ابو جہل کا سگا بیٹا ہے بعد میں مسلمان ہوا، یہ جو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ لگا، اس نے آ کے پیچھے سے میرے اوپر وار کیا، میرا شانہ کٹا۔ اچھا، ادھر ابو جہل جب گرا تو بہرحال اس کی مدد کے لیے کچھ نوجوان آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کے قریب پہنچنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، میں نے سوچا کہ چلو کچھ اور کافروں کو مار کے پھر یہاں آؤ، میں آگے بڑھا۔ شانہ میرا کٹا، خالی کھال جڑی تھی، لیکن اب جو میں جنگ کر رہا ہوں تو میرا کٹا ہوا ہاتھ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے پیر کے نیچے کٹے ہوئے ہاتھ کو رکھ کے سختی سے کھینچا، وہ ہاتھ بالکل علیحدہ ہوا، اسے پھینکا میدان جنگ میں اور ایک ہاتھ سے میں مقابلہ کرنے لگا۔ یہ بدر کے ایک مجاہد کا جذبہ۔ اچھا، ادھر مدینے میں 2 بچے تھے 15 اور 16 سال، معوذ اور عمر ابن جمح ان کا نام۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ روایتوں میں بہت اختلاف ہے، خصوصاً اس میں شیعہ اور سنی کتابوں میں تو اور زیادہ اختلاف پیدا ہو جاتا۔ یہ 2 بچے تھے 15-16 سال، ان کو شروع سے یہ تمنا کہ ہم کوئی اور کارنامہ کریں یا نہ کریں، ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ باقی کافروں کے مقابلے میں ابو جہل کی خرابی یہ ہے کہ یہ گستاخی بھی کرتا ہے شان رسالت، باقی تو خیر دشمن، لیکن توہین کرنا، گستاخی کرنا وہ ابو جہل کا کام۔ چنانچہ یہ میدان جنگ میں لڑتے جا رہے ہیں 2 بچے 15-16 سال کے، ہر مسلمان سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ وہ ابو جہل کہاں۔ مدینے والے تو خود اس کو اتنا نہیں پہچانتے، مکے کے جو پرانے مسلمان ہیں ان میں سے کسی نے بتایا وہ ابو جہل، وہ جو زخمی حالت میں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں نوجوان، یہ دونوں بچے اس پر جھپتے اور اپنی تلواریں اتنی تیزی کے ساتھ چلا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو جہل اب مر گیا ہوگا، یہ 8-10-15 وار کھانے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ زمین پہ گر پڑا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، آخری سانسیں جاری ہیں، چنانچہ اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی اتنا سخت جان کے اس کے باوجود ابھی تک نہیں مرا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اور ابو جہل کو تلاش کرو، اور نشانی بتا دی کہ یہ نشانی، سارے مسلمان میدان میں پھیل گئے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ ایک بہت بڑے مسلمان صحابی ہیں، لیکن یہ مکے میں غلام تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے آقا کے جانوروں کو چرایا کرتے۔ اتفاق سے ان کو یہ ابو جہل کے قریب پہنچی، سب مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ایک کو تو ملنا۔ عبداللہ ابن مسعود کو ابو جہل کا لاشا ملا، لیکن نہیں، جب قریب پہنچے تو پتا چلا لاشا نہیں، ابھی کچھ سانس آ رہی، تھوڑی تھوڑی جان ابھی باقی۔ بنا کہ یہ اس کے قریب گئے، اس کے سینے پہ چڑھے اور اس کے سر کو کاٹنا چاہا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آنکھیں کھولی، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ ابھی بھی کتنا تکبر اور غرور بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ارے چرواہے ذرا دیکھ کے چڑھ، تو کہاں پہ چڑھ رہا؟ اور اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا کہ کاش
بنی ہاشم کا کوئی شخص مجھے قتل کرتا یا کم سے کم کوئی قریشی نوجوان مجھے قتل کرتا، کوئی غیر قبیلے والے کے ہاتھ سے مارا جاؤ، اس سے بڑی میری توہین کوئی نہیں۔ ذرا دیکھیے تکبر کیا، دماغ ان کا اس مقام پہ پہنچا ہوا، مر رہا، لیکن حالت یہ کہ اگر مرنا ہی ہے، کیونکہ بنی ہاشم تو سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قریش آتے ہیں، تو کاش یا بنی ہاشم کے ہاتھ سے مارا جاتا یا قریشی کے ہاتھ۔ معلوم ہے اور قریشیوں کو معلوم کہ گردن جتنی زیادہ نیچے سے کاٹی جائے اتنا سر خوشنما دکھائی دے گا کٹنے کے بعد بھی، اور جتنا اوپر سے کاٹا جائے گا اتنا ہی چہرہ بدصورت نظر آئے گا۔ یہ ایک نقطہ چنانچہ جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، اگر گردن بالکل نہ ہو تو بدنما ہو جائے گا چہرہ خود بخود، شباہت آنے لگے گی بعض اوقات جانوروں بندر جیسوں، اور گردن اگر ہے تو وہ انسانی چہرہ نظر آئے گا۔ اگر تو ہی میرے سر کو کاٹ رہا تو جتنا نیچے سے ہو سکے اتنا کاٹ، تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں تو پوچھے کہ کس کا چہرہ نظر آ رہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جتنا اوپر سے ہو سکے گا میں وہیں سے تجھے کاٹوں گا، تاکہ دشمن خدا اور دشمن رسول کا چہرہ بھی ایسا کہ دیکھنے والے نفرت اور کراہیت سے آنکھیں پھیر لے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے اس سر کو کاٹا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ پیغمبر نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، ھذا فرعون الامہ، ایک موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون یہ، اس کے بعد کا نہیں بلکہ یہ فرعون سے بھی بدتر، اس لیے کہ جب فرعون کا موت کا وقت آ گیا اس وقت اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کو مان رہا ہوں، لیکن یہ تو اتنا بدترین ہے کہ وقت موت بھی آ گیا اور اس کے بعد بھی اس کے نخرے اور اس کی حالت یہ کہ ایمان پھر بھی نہیں لایا، تو یہ میری امت کا فرعون بلکہ فرعون سے بدتر ہے۔ وہ فرعون آخری وقت میں ایمان لے آیا، اس نے آخری وقت میں بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یہ ابو جہل تھا کہ جس کا انجام ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہ پھر پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کسی کے پاس نوفل کی بھی خبر ہے یا نہیں۔ نوفل پیغمبر اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک، جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر کا نام آتا ہے، زبیر کے سگے چچا ہیں نوفل۔ جب لڑائی شروع ہونے والی تھی اس وقت پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا پروردگارا آج اس میدان سے نوفل زندہ واپس نہ جانے پائے، اور ادھر جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر نے پوچھا نوفل کی کوئی خبر ہے یا نہیں، اور نوفل وہ جو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے علی کے سامنے آیا اور علی کی تلوار سے جہنم واصل ہوا۔ مولا نے کہا اللہ کے رسول نوفل کو تو میں نے مارا، پیغمبر نے بآواز بلند تکبیر کہی تھی اور کہا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ یہ چار بڑے بڑے دشمن ابو البختری، امیہ، ابو جہل اور نوفل، جن میں سے آخری دو کے بارے میں پیغمبر بھی اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے ان کو تلاش کرو، یہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ اب روایت یہ کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام قریب آئے ان لاشوں سے اور حکم دیا کہ ان سارے لاشوں کو جو بدر کا اصل کنواں جو بدر کا، سارے لاشوں کو اس کے اندر ڈال دو اور اس کنویں کو بند کر دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے عام روایتوں کے مطابق 70 کافر مارے گئے، 69 لاشیں اس کنویں کے اندر پھینکے گئے اور یہ کنواں بند کر دیا گیا۔ اور علامہ مجلسی کی روایت کہ 70 میں 80 کافر واصل جہنم ہوئے تو 79 لاشیں اس میں گرائے گئے اور اس کے بعد اس کو بند کیا گیا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ اب اگرچہ بدر کی زیارت سے بہت کم لوگ جاتے ہیں کیونکہ مدینے اور مکے کے درمیان سعودی حکومت نے نئی سڑک بنا دی، لیکن پھر بھی بعض لوگ جن کو معلوم ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو خصوصی اجرت دے کے پرانے راستے سے جاتے ہیں اور بدر کے مقام کی زیارت کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو کنواں جس کے اوپر سعودی حکومت نے ایک نشانی بنائی ہے اور 14 شہداء کے نام بھی اس کے قریب لکھے، وہاں تک جاتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کنویں کی کیا تاریخی اہمیت۔ اس میں 69 یا 79 کفار مکہ کے لاشیں موجود ہیں۔ آخری جو لاشا وہ ہے عتبہ کا جو سب سے پہلے لڑنے آیا، ہندا کباب، ابو سفیان کا خسر، حاکم شام کا نانا، اس کے بارے میں روایت یہ کہ وہ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ اس کا جسم بہت بھاری تھا، جب مولا کائنات کی تلوار سے واصل جہنم ہوا تو زرہ پہنے میں تھا، اس کا جسم زرہ میں اتنا پھول گیا کہ اب زرہ نہیں اتر پا رہی۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ زبردستی زرہ کو اتارا جائے تو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، لاشے کی بےحترامی نہ کرو، لاشے کی توہین نہ کرو، کافر کا لاشا صحیح، بدترین انسان کا لاشا صحیح، توہین و بےحترامی نہ کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر یہ زرہ کیسے اتارے؟ کہا کہ اچھا یہیں پہ اس کو رکھو، اوپر سے لا کے مٹی ڈال دو، اوپر سے اس کی قبر بنا دو، یہ اسی حالت میں رہے۔ تو ایک ابو لہب اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے اس طرح
اور ایک کیا عتبہ و شیبہ و ولید جو پہلے 3 کافر ہیں ان میں سے عتبہ وہ اس طریقے سے بدر کے قریب ایک ٹیلے کے نیچے چھپا ہوا اور باقی 69 کافر کنویں میں گئے. کنویں کو بند کر دیا گیا لیکن کنواں بند ہونے سے پہلے جب پورے لاشیں اس میں پہنچ گئے تو پیغمبر قریب آئے اور نام لے کے کہا اے ابو جہل, اے امیہ ابن خلف, اے ابو البختری, اے شیبہ, اے ولید, جو 8-10 بڑے بڑے تھے ان کا نام لیا اور کہا کہ دیکھو میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ تو پورا کیا, تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد کہا اے گروہ قریش, تم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا, کتنا بدترین سلوک کیا. تم نے مجھے جھوٹا کہا, غیروں نے مجھے سچا کہا. تم نے مجھے وطن سے نکالا, غیروں نے مجھے پناہ. تم نے مجھ سے جنگ کی, غیروں نے آ کے میری حمایت کی اور میری مدد کی. تم کتنے بدترین ہمسائے تھے. میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہو رہا تم خود دیکھ رہے ہوگے. جیسے ہی یہ تاریخی خطبہ یہ 3 یا 4 جملے کہہ کے پیغمبر پلٹے. کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا یہ مردے بھی آواز سنتے ہیں, کیا یہ مردے بھی ہماری آواز سنتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں یاد رکھو تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سن سکتے ہو, تمہاری طاقت ان مردوں سے زیادہ نہیں ہے, بس یہ جواب نہیں دے سکتے. ایک طرف پیغمبر کفار مکہ کے بارے میں کہیں کہ مر گئے تو کیا ہوا, آوازیں سن سکتے ہیں. دوسری طرف مسلمانوں میں ایسے مکتب فکر پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اولیاء خدا, ائمہ, اصحاب, خود پیغمبر اسلام, ان سے دعا مانگنا, ان کا وسیلہ طلب کرنا, ان کے روضے پہ جا کے حاجت طلب کرنا بیکار, اس سے کہ وہ تو مر گئے, نہ ہماری آواز سنتے ہیں, نہ جواب دیتے ہیں, نہ مدد کر سکتے. اب اللہ کا رسول تو کہہ رہا کہ ابو جہل اور ابو البختری جیسے بدترین دشمنان خدا مرنے کے بعد وہ بھی آواز سن سکتے ہیں. یہ عجیب مسلمان جو اپنے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کہ پیغمبر بھی مرنے کے بعد اب آواز نہیں سن سکتے. نہیں, پیغمبر کے جملے نے بتایا کہ مردوں کو ایسا نہ سمجھو جیسا تم سمجھ رہے کہ مر گئے تو بالکل ختم. اب اسی لیے روایتوں میں آیا, کیونکہ اظہار ثواب کی بھی ایک مجلس ہے سوئم کی, اس لیے 2 جملے عرض کر دوں. اسی لیے روایتوں میں آیا کہ اپنے مرنے والوں کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھلانا نہیں, فراموش نہ کرنا. تیسرے دن ہی روحیں آتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے یہاں یہ دیکھنے کے لیے کہ جس نے میرے لیے کیا نیک عمل بھیجا, جس نے میرے لیے کوئی خدمت کی, کون ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد اور قبر میں دفن کرنے کے بعد مجھے یاد کیا. اسی لیے بار بار کہا گیا تم جو بھی اپنے مرنے والوں کے لیے نیک کام کرتے ہو اس کا ثواب ان کو پہنچتا. بار بار کہا گیا کہ تم میں سے جو بھی اپنے مرنے والوں کو بھول جاتا اس کی اطلاع ان کو پہنچتی رہتی. مرنے کے بعد انسان بالکل ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہماری آواز بھی سنتا, ہماری حالت بھی دیکھتا, ہمارے دکھ درد میں بھی بعض اوقات شریک ہوتا. چنانچہ روایت کہ اگر کسی آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنی ماں یا باپ میں سے کسی کی قبر پہ جا کے دعا مانگے, وہ دیکھے گا کہ پروردگار کتنے جلدی اس کی دعا کو قبول کر رہا. یہ ماں اور باپ کے بارے میں بعض علماء نے اس میں ایک احتمال ڈالا کہ اس کی وجہ یہ کہ باپ اور ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو گے تو باپ اور ماں کو جب پتا چلے گا ہائے میرا بیٹا اس حالت میں, ہائے میری بیٹی اس حالت میں, وہ بھی تمہارے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کریں گے. اور پروردگار مردوں کی وہ دعا جو غیروں کے حق میں کی جائے زیادہ جلدی قبول کرتا. ہاں, مردے کی دعا اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی. پکار کے کہتا رہے اللہ میاں میں نے نماز چھوڑ کے بڑی غلطی کی, اب تو مجھے معاف کر دے, نہیں, وہاں پہ اس کو سزا ملتی. بے شک کہتا رہے قدم تو لے حیاتی, کاش میں زندگی میں کچھ سوچ لیتا اور جس طرح ایک کوٹھی بنائی, بنگلہ بنایا, گاڑی بنائی, کاروبار اسٹیبلش کیا, اس طرح سے کاش مرنے کے بعد اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ نیکیاں بھیج دیتا. وہ دعائیں قطعاً قبول نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال یہ بار بار کہا گیا اور بدر کی لڑائی نے تو اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ مرنے والا سنتا بھی ہے ہماری بات کو اور ہماری مدد کا محتاج بھی ہوتا. اب یہ زندوں کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی مدد کس طرح سے کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو مدد ہم کریں گے سو کریں گے, اس میں ایک بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے والے کے جو آخری رسومات ہیں اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. باقی مدد تو خیر بات کی چیز ہے. مدد کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہم پر واجب نہیں ہے اور ہم اپنی خوشی سے کریں, یہ ہے مرنے والے کی مدد. لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے جو ہمارے یہاں بہت کم طے ہوتا کہ جب کوئی مرنے والا مر گیا, ایک اصول یاد رکھنا کہ جتنے بھی اس کے مالی واجبات اور مالی قرض ہیں اس کے وارثوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کو پہلے ادا کرے. ہاں, اپنی جیب سے نہیں. مرنے والا اگر کچھ مال چھوڑ کے گیا تو نہ مرنے والے کا خمس پہلے دینا واجب. مرنے والے پر زکوٰۃ یا فطرہ ہے تو وہ پہلے دینا. مرنے والے نے اگر لوگوں سے قرضے لے رکھے ہیں وہ قرضے پہلے ادا کرنا. مرنے والے پر اگر حج ہے اس کے حج کے پیسے کو الگ نکال کے رکھنا. یہاں پہ ایک مسئلہ جو میں اکثر بتاتا ہوں
لیکن ایصال ثواب کی مجالس میں زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس مسئلے کی وضاحت ایک آخری چند جملے ہیں میرے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی مرنے والے پر یہ چیزیں ہیں، یعنی خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا اس کے اوپر فرضے ہیں لوگوں کے، یا اس کے اوپر حج، یا اس کے اوپر واجب صدقے، جو صدقہ واجب ہوتا ہے، جو واجب صدقے، اگر کسی مرنے والے پہ یہ چیزیں باقی اور اس نے کچھ مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کے لیے اس کے مال کو ٹچ کرنا، مال کو چھونا بھی حرام اور گناہ. یہاں تک کا مسئلہ کہ اگر اس آدمی نے کوئی کیش نہیں چھوڑا یا چھوڑا ہے لیکن اتنا کیش نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ادا ہو جائیں، تو اب اس کا مکان بیچنا پڑے گا، اس کا فرنیچر بیچنا پڑے گا، اس کے کپڑے بیچنا پڑیں گے. تو یہ جو طریقہ رائج کہ مثلاً مرنے والے کے کپڑے ہیں وہ کسی غسال کو یا گورکن کو یا کسی اور فقیر کو دے دی، یہ غلط، یہ جائز نہیں جب تک کہ مرنے والے کے مالی واجبات کو پہلے ادا نہ کیا جائے. اگر یہ یقین ہے کہ بہرحال مالی واجبات ہم دے دیں گے، یہ پورا ارادہ بھی، اتنے پیسے بھی ہیں، اور پھر یہ چھوٹے موٹے جوڑے دے دیے، دوسری بات ہے. لیکن اگر ابھی یہ بیلنس نہیں کیا، یہ حساب نہیں کیا کہ مرنے والے پہ شریعت کے واجبات کتنے اور مرنے والے پہ کا جو کل ایسٹ ہے، کل جائیداد ہے، وہ کتنا وہ چھوڑ کے گیا، آپ نے ابھی اگر حساب نہیں کیا تو مرنے والے کے جسم پر جو لباس تھا، جو غسل خانے میں جا کے غسال اتارے گا، اسے بھی واپس لانا واجب. وہ وارثوں کا حق نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ ہم نے چھوڑ دی. وہ حق ہے خمس و زکوٰۃ اور حج والوں کا حق ہے، اسے واپس لانا ضروری، یا اس کے اتنے پیسے شامل کرنا پڑیں گے مرنے والے کے مال. اور جیسا اکثر ہو رہا کہ اگر مرنے والا بہت زیادہ پیسے چھوڑ کے نہیں گیا لیکن اس سے خمس باقی، تو اب اس کا مکان بیچنا ہے یا فلیٹ، چنانچہ اس کے وارثوں کے لیے اس مکان میں رہنا حرام ہے جب تک کہ خمس ادا نہ کرے. اور ان کے لیے تو ہے ہی حرام. ہم گئے تعزیت کے لیے پرسہ دینے کے لیے، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے والے پہ خمس ہے اور اس کے وارثوں نے اب تک ادا نہیں کیا تو تعزیت کے لیے بھی اس مکان میں جانا حرام. بہت اہم مسئلہ. صرف اتنی اجازت امام خمینی اور آیت اللہ خوئی نے دی کہ مرنے والے کی میت کو نکالنے کے لیے جو آپ جائیں گے، ورنہ مسئلہ تو یہ بھی مشکل تھا، میت کو نکالنے کے لیے جو آپ جائیں گے، اتنی اجازت. بس آپ صرف میت نکالنے کے لیے جائیں اور میت لے کے باہر آ جائیں، ورنہ کوئی ایسا مرنے والا جس پر حج یا خمس یا لوگوں کے قرضے باقی اور اس کے وارثوں نے ابھی ادا نہیں کیے، اس کے مال کو استعمال کرنا حرام. اس گلاس میں پانی پینا حرام ہے جو مرنے والے کے پیسے سے خریدا گیا. اس صوفے پہ بیٹھنا حرام ہے جو مرنے والے کا مال. اس فرش پر یا قالین پہ قدم رکھنا حرام ہے جو مرنے والے کا. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کون سا مرنے والا جس پر خمس، حج یا لوگوں کے قرضے باقی اور اس کے وارث کو حساب کتاب نہیں کر رہے، نہ تیار ہیں اس کے اوپر، تو ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام. اچھا، ہماری تو ہے ذمہ داری، وارثوں کی بھی ذمہ داری. اس کی بیوہ کے لیے حرام ہے اس مکان میں رہنا، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے حرام ہے اس مکان میں رہنا. اب جب یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں تو اکثر لوگ ایک اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ فقہی اعتبار سے صحیح ہوگا لیکن عملی اعتبار سے یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا کہ ابھی میت پڑی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گلاس میں پانی پینا حرام، چائے کی پیالی استعمال کرنا حرام، فرش پہ بیٹھنا حرام، کمرے میں رہنا حرام، مکان میں رہنا حرام. اب بتائیے یہ کیسے ممکن؟ اگر نیک اور دیندار وارث بھی ہوں جو اپنے مرنے والے کے تمام مال کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اتنے جلدی کون کرتا ہے؟ پہلے میت دفن ہوتی ہے، بعد میں آ کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوگا کوئی آدمی کہ میت گھر میں پڑی ہے اور پہلے حساب کتاب کر رہا. شرن تو یہی کہ پہلے حساب کتاب کرنا ہے اور وارثوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سارے قرضے دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ویسے تو نہیں ہوتا ٹائم، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ میت دفن ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کر سکیں، تو اب کیا طریقہ ہے اس کو جائز کرنے کا کہ جو اس کی بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، جو اس کے بچے گھر میں بیٹھے ہیں، جو تعزیت کے لیے عورتیں آ رہی ہیں، جو مرد آ رہے ہیں، اس کو جائز کرنے کا پھر ایک ہی طریقہ کہ فوراً کسی بھی مجتہد کے کسی بھی وکیل سے رجوع کریں اور ان کو یہ صورتحال بتا کے ان سے مہلت لیں، اور یقیناً آپ کو مہلت مل جائے گی. مہلت لیں، یہ کیس ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ 15 دن کی مہلت دے دیں، 1 مہینے کی مہلت دے دیں، 1 ہفتے کی مہلت دے دیں. اگر مجتہد کا وکیل آپ کو مہلت دے دیتا، پھر آپ کے لیے جتنا ٹائم اس نے دیا، جتنے دن اس نے دیے، اتنے دن تک بغیر حساب کتاب کے آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں. خود اس کے وارثوں کو بھی اجازت مل جائے گی اور تعزیت اور پرسے کے لیے آنے والوں کو بھی اجازت. یہ پہلا کام کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال آپ نے بڑی عجیب بات بتا دی، اتنا وقت کس کے پاس اس وقت
لیکن نہیں، اب یہ اس سے زیادہ سہولت اسلام نہیں دے گا۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ سہولت مانیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بھائی ایک مرنے والے کا انتقال ہو گیا، 25 جگہ موٹر سائیکل دوڑا دی جاتی ہے، یا چچا کو بتاؤ، ماموں کو بتاؤ، پھوپھا کو بتاؤ، اور ان کو بتاؤ، اور ان کو بتاؤ، اور ان کو بتاؤ، مسجد میں اعلان اور غسل خانے میں اعلان اور جماعت کے آفس میں اعلان۔ جہاں 25 موٹر سائیکلیں دنیا کی نہیں جا سکتی، 36ویں موٹر سائیکل دین کے لیے بھی جانا چاہیے کہ تم میں سے ایک جا کے حاکم شرع کے وکیل سے اجازت لو۔ ٹیلی فون اٹھا کے 200 کالیں ہو سکتی ہیں پورے کراچی کے اندر، بلکہ لندن اور امریکہ تک، اور ایک 2 میل یا 1 میل کے فاصلے پر رہنے والے وکیل مستحق پر ٹیلی فون کال کرنے کے لیے بھی انسان تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال پھر وہ شریعت کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ یاد رکھ، جتنا اہم غسل خانے میں اطلاع دینا ہے کہ میت آ رہی، اتنا ہی اہم مستحق کے وکیل کو یہ اطلاع دینا۔ تو یہ 2 مرحلے خصوصاً وارثوں کے لیے مسئلہ بڑا سخت ہے، کیونکہ تعزیت پہ آنے والے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کیا پتا کہ مرنے والے پہ کوئی چیز واجب ہے یا نہیں۔ وہ بھی اصول یاد رکھیے، جس مسلمان کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس پر خمس ہے یا نہیں، حج ہے یا نہیں ہے، قرض ہے یا نہیں، ہمیشہ اس کو آپ اچھا سمجھیں کہ نہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو وارث ہیں، ان میں سے اکثر کو معلوم ہوتا، ان کو تو فوری طور پہ یہ مسئلہ حل کرانا۔ اور قرضوں کے اندر ایک آخری بات میں اور عرض کر دوں، قرضوں میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے۔ چنانچہ اگر مرنے والا مرا تو جیسے ہی اس کے سارے حساب کتاب ہوں گے، اس میں اس کی بیوی کو اس کا مہر بھی دینا۔ بیوی خود معاف کر دے، مجھے نہیں چاہیے، وہ دوسری بات اور اچھی بات، لیکن اگر وہ معاف نہ کرے یا اس سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے، باقی ساروں کے قرضے طے کر کے پھر وارثوں نے جائیداد تقسیم کر دی، سب گناہگار، سب گناہگار۔ اس لیے کہ بیوی یعنی وارثوں کی ماں سمجھ لی، اس کا جو مہر ہے، مہر قرضہ، بہت لاپرواہی سے ہمارے یہاں مہر کو لیا جاتا۔ معاف کر دیا جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر ساری زندگی مہر کے عنوان پہ کوئی بات نہ ہو تو خاموشی کو معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ قرضہ باقی ہے مرنے والے کی گردن میں، اور اگر اس کی بیوی اصرار کرے کہ مجھے پہلے مہر چاہیے، دفن سے بھی پہلے، تو شرعاً نہ وہ گناہگار ہے، نہ اس کے اس اصرار کو رد کرنے کا حق کسی کو حاصل۔ یہ تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، نہ کوئی ایسی بیوی ہوگی، نہ کبھی ایسا اصرار ہوگا، لیکن مہر کی اہمیت کی بات ہو رہی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ضمن آ گئیں کہ مرنے والے کے وارث فقط یہ نہ سمجھے کہ باپ کو غسل دینا، نماز جنازہ پڑھوا لینا اور دفن کر کے ہماری ذمہ داری ختم، عیدے کے دن یا سوئم کے دن جا کے مٹھائی والے کو تبرک کا آرڈر دینا ہے اور امام باڑے کو بک کرانا ہے، ختم بات نہیں۔ ان سب سے بڑا مسئلہ کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا رہنا جائز ہے یا جائز نہیں، جس بستر پہ ہم سو رہے ہیں ہمارا سونا جائز ہے یا جائز نہیں، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہے، جس کا مسئلہ آپ نے سن لیا۔ تو یہ مرنے والے کے وہ اہم ترین واجبات ہیں جن کو ادا کرنا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنا خیال اسلام رکھتا کہ ٹھیک ہے وقت اتنا نازک ہے کہ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا سارا حساب ابھی کرو، لیکن کم از کم جا کے مہلت لے لو، اور مہلت لینے کے بعد ہاں جو زیادہ معاشرے کے اعتبار سے اہم چیزیں غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، قبر ہے، اس کو انجام دو۔ معاشرے کے اعتبار سے تو یہ چیزیں زیادہ اہم، اتنی اسلام نے چھوٹ دی۔ بہرحال کتنا ہمارا مخالف ہو، ہمارا دشمن ہو، ہمارے خلاف کتنا ہی بدتر شخص کیوں نہ ہو مرنے والا، بہرحال اس کے غسل، میت، کفن، دفن میں لوگ شریک ہو ہی جاتے ہیں اور اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کی بیٹی اور تمام کائنات کی عورتوں کی سردار یہ مصیبت کا سامنا بھی کرنا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد قبر کے اوپر بھی مظالم کے سلسلے کو جاری رکھا گیا۔ تاریخ کہتی، ابھی آپ نے پچھلے منگل اور بدھ کو شہادت فاطمہ کی مجلسیں سنی، لیکن اس کے بعد کی ایک مجلس بھی سن لیجیے کہ جب میرا مولا قبر سیدہ کو تیار کر کے گھر میں واپس آ گیا اور اگلے دن ان لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے تو عام معاشرے کے سامنے ہماری توہین و بے حرمتی ہوگی، ایک مرتبہ اعلان کر دیا گیا کہ قبر فاطمہ ہم اس کو کھولیں گے، رسول کی بیٹی کی میت کو نکالیں گے، دوبارہ شایان شان طریقے سے نماز جنازہ ہوگی اور شایان شان طریقے سے دفن کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ اعلان ہو رہا، مولا جو بہت عرصے سے صبر کر رہا، دروازہ جلا اور علی نے صبر کیا، اس کی بیوی کی کمر پہ کوڑا پڑا اور علی نے صبر کیا، میرے مولا کے فرزند شہید ہوئے اور علی نے صبر کیا، فاطمہ کو ماتم سے روکا گیا، علی نے صبر کیا، جس درخت کے نیچے فاطمہ ماتم کرتی ہیں اس درخت کو کاٹ کے پھینک دیا گیا اور علی نے صبر کیا۔ لیکن اب جو یہ پیغام میرے مولا کے کان میں پہنچا، ایک مرتبہ علی بھی برداشت نہ کر سکا۔ روایت یہ ہے کہ نیلا یہ زرد کرتا پہن کے میرا مولا گھر سے باہر نکلا،
گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، منہ سے کف جاری ہے، برہنہ سر ہے، برہنہ باں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، قبر فاطمہ کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ اب تک میں نے صبر کیا ہے، لیکن اگر کسی نے قبر فاطمہ کو ہاتھ لگا لیا، اب علی صبر نہیں کر سکتا، اب علی کی تلوار حرکت میں آئے گی۔ لوگوں کو یاد آ گئی حدیث رسول، خبردار اس وقت کوئی علی کے قریب نہ جائے جب علی کے لباس کے بٹن کھلے ہو، آستینیں چڑھی ہو، منہ سے کف جاری ہو۔ لوگ ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ قبر فاطمہ اس وقت محفوظ رہی، میرے مولا کو سارے مصائب دیکھنا پڑے مگر قبر فاطمہ کی توہین کی مصیبت میرے مولا پہ نہ آئی۔ اب ایک مرتبہ آئیے اور اپنے امام زمانہ کو پرسا کیجیے، اے ہمارے زمانے کے امام، جو مصیبت علی برداشت نہ کر سکے، اے مولا امام زمانہ، آپ کی امامت میں یہ مصیبت بھی آنا تھی۔ 8 شوال کی وہ منحوس گھڑی اور وہ منحوس دن جب ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیلچے ہیں، ان کے ساتھ بلڈوزر ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈھونڈو اس جنت البقیع کے قبرستان میں قبر فاطمہ کہاں ہے، اور ایک مرتبہ اسی قبر فاطمہ پہ یہ بلڈوزر چلائے جائیں۔ ہائے میرا امام زمانہ، جس کا دادا علی قبر فاطمہ کی توہین برداشت نہ کر سکا، اس امام زمانہ نے اپنی امامت کے زمانے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دادی کی قبر کی توہین ہوتی دیکھی ہے۔ بس پورے سلسلہ امامت میں 2 ہی امام ایسے ہیں جنہیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، یا امام زمانہ جنہوں نے اپنی دادی کی قبر کی توہین دیکھی ہے، یا کربلا کا سید سجاد جس نے اپنے بابا کو گھوڑوں تلے میدان کربلا میں پامال ہوتے دیکھا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا